السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ خیر و عافیت سے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایمانی کامل کی دولت کے ساتھ نیکی اور خوشیوں سے بھری زندگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو نصیب فرماوے۔ بیٹا میرے پاس 10 کلاس کی اردو لازمی کی بک ہے، اور اس میں ہم دوسرا سبق جو ہے جس سبق کا نام نظریہ پاکستان ہے، اور اس کے جو مصنف ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب ہے۔ تو پہلے آج ہم لیسن سے پہلے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب کے حالات زندگی کو کچھ ڈسکس کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم اس کے سبق کی طرف جائیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے میں چند سوالات بھی میں نے یہاں پر لکھ دیے ہیں۔ یہ سوالات پہلے ہم اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں، پھر آپ لوگوں نے یہ سوالات جو ہے ان کے جوابات اس میں سے حالات زندگی میں سے تلاش کرنے ہیں، اور جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے آپ لوگ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب جو ہے یہ پیدا ہوئے 1912 میں، اور ان کی وفات ہوئی ہے 2005 میں۔ تو ڈاکٹر صاحب کے ہم حالات کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ تو آپ نکالیں گے پیج نمبر 21، صفحہ نمبر 21 آپ لوگ نکالو گے، اور میں اس کو ریڈ آؤٹ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب 1912 میں پیدا ہوئے، 2005 میں ان کا انتقال ہوا۔ جبل پور میں پیدا ہوئے، 1928 میں انجمن اسلامیہ ہائی اسکول جبل پور سے 9ویں جماعت پاس کر کے علی گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB، ایم اے اردو، ایم اے فارسی کی ڈگریاں حاصل کی۔ 1947 میں PhD اردو کیا۔ ناگاپور یونیورسٹی سے 1959 میں ڈیلٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ڈیلٹ کی ڈگری یہ ڈاکٹر آف سائنس کے برابر یہ ڈگری ہوتی ہے، جس کو PhD سے زیادہ اتھارٹی حاصل ہوتی ہے۔ عملی زندگی کا آغاز کنگ ایڈورڈز کالج امرتی سے بطور لیکچرار کیا۔ پاکستان بننے کے بعد اردو کالج کراچی سے وابستہ ہوئے۔ سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر خدمات انجام دی۔ انہیں ستارہ امتیاز، نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس ملا۔ انہوں نے مذہب، پاکستانیت، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا۔ ان کی تحریریں زیادہ تر معرب اور مفرس ہوتی تھی۔ معرب کا مطلب ہے زیادہ تحریروں میں اردو عربی پائی جاتی تھی، اور مفرس کا مطلب ہے کہ اس میں فارسی کے الفاظ زیادہ پائے جاتے تھے۔ عام قارئین کے لیے لکھے گئے مضامین و کتب کی زبان سادہ، سلیس اور عام فہم ہے۔ انہوں نے اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں میں 100 سے زیادہ کتب تصنیف کی ہیں۔ ان کی کتب میں سید حسن غزنوی، حیات اور کارنامے، سراج البیان، اقبال اور قرآن اور تنقید و تحقیق اہم ہیں۔ تو 100 کتابیں لکھی، چند کے نام یہاں پر لکھے گئے ہیں۔ تو یہ ان کے حالات زندگی مختصر یہاں پر تھے، تو آپ لوگوں نے بھی اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے پڑھنے کے بعد، مطالعہ کے بعد یہ چند سوالات کو آپ لوگوں نے حل کرنا ہے۔ ہمارا پہلا سوال ہے ڈاکٹر صاحب کب اور کہاں پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب نے علی گڑھ میں کون سی تعلیم حاصل کی۔ تیسرا آگے سوال ہے ڈاکٹر صاحب نے ناگپور یونیورسٹی میں سے کون سی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر صاحب نے سندھ یونیورسٹی میں کیا فرائض انجام دیے۔ ڈاکٹر صاحب کو کون سے ایوارڈ ملے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے وفات کب پائی۔ ڈاکٹر صاحب کی مشہور تصانیف کے نام لکھے، بلکہ تصانیف کی تعداد بھی لکھتے اور ان کے نام میں سے چند ایک نام جو ان کی
किताब में मौजूद है। जैसे डॉक्टर साहब ने 100 से ज़्यादा तसनीफ़ की और क्या कहते हैं उनमें डॉक्टर साहब की चंद तसनीफ़ के नाम लिखे। एक इसमें 2 अल्फाज आए थे, मैंने लेक्चर के दौरान भी आपको बता दिए। एक उसका दोबारा बता देता हूँ। एक लफ्ज़ है कि मुअर्रब, कि उनकी तसनीफ़ कैसी थी, मुअर्रब थी। मुअर्रब का मतलब होता है अरबी ज़ुबान में, अरबी ज़ुबान के अल्फाज इसमें ज़्यादा इस्तेमाल किए। और दूसरा इसके साथ लफ्ज़ है मुफ़र्रस। तो मुफ़र्रस का मतलब होता है फ़ारसी ज़ुबान, यानी उनकी जो तहरीरें थी उनमें अरबी अल्फाज और फ़ारसी अल्फाज ये ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हम नज़रिया पाकिस्तान पढ़ेंगे तो बहुत सारे अल्फाज इसमें भी अरबी और फ़ारसी इस्तेमाल होते हैं। उनको आप अपनी नोटबुक पर लिखना, जो बात समझ ना आए आप पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।